اگر ہم اچھی چیزوں میں یورپ کی تقلید کریں تو بھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، لیکن ہم چن چن کے بری چیزیں لے رہے ہیں اور جتنی اچھی چیزیں ہیں قابل تقلید ہیں ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت اہم باتیں ہیں مطالعہ کی اہمیت کے حوالے سے۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اہمیت ہے، یہ ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو؟ میں مطالعہ کروں گا تو مجھے مطالعے کا کیا فائدہ ملے گا؟ میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، وقت ہم نے بہت دیر کر دیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ مختلف مصنفین اور مؤلفین کو پڑھیں گے تو مختلف لوگوں کے ذہن پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مختلف لوگوں کے افکار و اذہان سے واقفیت، آپ لوگوں کے افکار سے، اور جب آپ کو لوگوں کے افکار معلوم ہوں گے تو آپ کے ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوگی، آپ وسیع الذہن بنیں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے خیالات کو پڑھیں گے، افکار کو پڑھیں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ دوسروں کو سمجھانا چاہیں گے تو اچھے سے اچھے انداز میں سمجھا سکیں گے۔ تفہیم، مطالعے سے انسان کے اندر تفہیم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی مدرس بننا چاہتا ہے یا مدرس ہے تو اس کے لیے مطالعے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مطالعہ ہو، اور عمیق بھی ہو، طویل بھی ہو، عریض بھی ہو، ہر طرح